السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حماس کا فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار ڈالنے سے انکار، غزہ میں امداد کے منتظر لوگوں اور پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر کی قیادت میں سینکڑوں یہودی مسجد اقصی میں ہوئے داخل، مذہبی رسومات کی ادا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ترقیاتی معاہدے، صدر ایران پاکستان کے دورے پر۔ روس میں پھر آیا 7 شدت کا زلزلہ، قریبی آتش فشاں بھی 600 سال بعد پھٹ پڑا۔ ایک اور ملک نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا کیا اعلان، کمبوڈیا نے تھائی لینڈ سے جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کو قابل انعام دے دیا قرار۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں کیا مظاہرہ، مشہور زمانہ سڈنی ہاربر برج کو کر دیا بند۔ اور سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 22,000 سے زائد غیر قانونی تارکین گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں امداد کے منتظر لوگوں اور پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ قابض فوج نے صبح سے اب تک مزید 36 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 13 افراد بھی شامل تھے۔ فلسطین میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کے باعث ایک روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے، جبکہ 1000 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وہیں جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ نہ رکنے کا اعلان کر دیا۔ وہیں دوسری جانب حماس نے بھی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ حماس نے واضح پیغام دیا ہے کہ دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک ہماری مزاحمت روکنا ناممکن ہے۔ ویکی لیکس کے بانی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے منعقدہ ہزارہ افراد پر مشتمل مارچ میں شریک ہوئے، تاہم جولیان اسانج نے مظاہرین سے کوئی خطاب نہ کیا اور نہ ہی میڈیا سے بات کی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے ہوئے آج بروز اتوار مشہور زمانہ سڈنی ہاربر برج کو بند کر دیا۔ مظاہرین میں ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج بھی شامل تھے، جو گزشتہ برس برطانیہ کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل سے رہائی کے بعد واپس آسٹریلیا پہنچے تھے۔ اسانج اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سابق آسٹریلوی وزیر خارجہ اور نیو ساؤتھ ویلز کی سابق وزیر اعلیٰ باب کار کے ساتھ مارچ میں شریک ہوئے۔ مارچ میں شریک افراد نے شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود فوری جنگ بندی اور فلسطین کو آزادی دو جیسے نعرے لگائے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں آبادوں کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے سینکڑوں آبادکاروں کی قیادت کرتے ہوئے یروشلم کی مسجد اقصی کے احاطے میں اشتعال انگیز مارچ اور بڑے پیمانے پر دراندازی کی، جو یہودی مذہبی موقع تاشا بیعاو کے موقع پر کی گئی۔ یروشلم کی اسلامی اوقاف نے بتایا ہے کہ صبح کے وقت کم از کم 1251 غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو کر تلموئی رسومات ادا کی، گانے گائے اور رقص کیا۔ یہ سب کچھ اسرائیلی پولیس کی بھاری سیکیورٹی میں ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان پر امن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری قوت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران ہمارا انتہائی بردار اور دوست ملک ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے عوام نے بھرپور مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 22,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 13,835 افراد کو اقامہ قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 4,772 افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش پر گرفتار ہوئے، جبکہ 3,540 تارکین قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت برائے ہنگامی خدمات نے کہا ہے کہ روس کے مشرقی علاقے کمچاٹکا کے قریب گرل جائر میں آج ایک بار پھر 7.0 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔
روس کی وزارت نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر متوقع سونامی کی لہروں کا انتباہ جاری کیا اور شہریوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایت کی، تاہم بعد ازاں سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی۔ اس زلزلے کے بعد وہاں موجود آتش فشاں میں 600 سال بعد پہلی بار دھماکہ ہوا۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کمبوڈیا کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تھائی لینڈ سے ہونے والی حالیہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امن کے لیے ٹرمپ کی جانب سے کی گئی عظیم کوششیں لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کے معروف ٹیکسٹائل ایکسپورٹر نے امریکی ٹیرف میں 19% کمی کو سراہا اور اسے گزشتہ 29% سے نمایاں کمی قرار دیا۔ پاکستان، جس نے 2024 کے مالی سال میں امریکہ کو $4.1 بلین مالیت کے ملبوسات برآمد کیے، نے نئے ٹیرف کی شرح کو محفوظ کر لیا، لیکن صنعت کے اعداد و شمار اس کے فوری اثرات کے بارے میں محتاط ہیں۔ Achieved this major milestone. I think 19% puts us in the range of being amongst the most competitive tariffs for trading partners of the US. However, if we notice, most of the major trading partners in the Southeast Asia region now are in a similar price range. So whether it's Bangladesh or Vietnam or Cambodia, they're all between now 19 and 20%. India is slightly higher at 25%, but this is quite a commendable effort. And I think, being in the lowest range of the tariff will definitely be quite advantageous for Pakistan in the long term. So for textile, this is quite a significant drop because Pakistan's main export to the US is primarily textile products. So definitely being the major share of the export market, the textile industry would be... اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس کا فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار ڈالنے سے انکار، غزہ میں امداد کے منتظر لوگوں اور پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ اسرائیلی وزیر بن گویر کی قیادت میں سینکڑوں یہودی مسجد اقصی میں ہوئے داخل، مذہبی رسومات کی ادا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ترقیاتی معاہدے، صدر ایران پاکستان کے دورے پر۔ روس میں پھر آیا 7 شدت کا زلزلہ، قریبی آتش فشاں بھی 600 سال بعد پھٹ پڑا۔ ایک اور ملک نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا کیا اعلان، کمبوڈیا نے تھائی لینڈ سے جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کو قابل انعام دے دیا قرار۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں کیا مظاہرہ، مشہور زمانہ سڈنی ہاربر برج کو کر دیا بند۔ اور سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 22,000 سے زائد غیر قانونی تارکین گرفتار۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔